بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مہر النساء، لاسٹ ایپیسوڈ۔ ان دنوں میں بہت چڑچڑا اور بیزار رہنے لگا تھا۔ ہر وقت میرا دماغ فضول وسوسے بنتا رہتا۔ میں جتنی کوشش کرتا کہ ان سے پیچھا چھڑا لوں، وہ اتنے ہی میرے دماغ کو جکڑ لیتے، اور کبھی کبھی مجھے وہ بہت فضول نہیں درست لگتے تھے۔ مومو بدل رہی تھی۔ وہ میری مومو نہیں رہی تھی، وہ اب سارم کی مہر بنتی جا رہی تھی۔ سارم سبزی نہیں کھاتا تھا، وہ اب چکن بناتی تھی۔ سارم کو پرفیوم بہت اچھے لگتے ہیں، وہ جناس اوپر سے کتنے ہی پرفیومز اس کے لیے لے آتی تھی۔ سارم کو بلو اور گرے کلر اچھا لگتا ہے۔ مومو ان رنگوں کی بے تحاشا شرٹس خرید کر اسے گفٹ کر چکی تھی۔ اس کی زبان پر نام ہوتا تھا تو صرف سارم کا، اس کو خیال ہوتا تھا صرف سارم کا۔ وہ بن بلایا مہمان اگر ٹھیک سے کچھ نہ کھاتا تو مومو پریشان ہو جاتی۔ کھا کیوں نہیں رہے، میں کچھ اور بنا دوں؟ اور وہ منع بھی کرتا تب بھی وہ اس کے لیے مچھلی تلنے لگتی۔ مومو کو پراٹھے بنانا بہت برا لگتا تھا، اور اب پچھلے 3 ہفتے سے وہ روز صبح سارم کے لیے پراٹھے بناتی تھی۔ سارم کا نام لیتے ہوئے اس کی آواز میں بے حد نرمی اور آنکھوں میں ایک پیار بھرا تاثر ہوتا تھا۔ میں اس تاثر کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ میرے دماغ میں بار بار خطرے کی گھنٹی بجتی تھی، مگر میں اس کو سننے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ شاید میں بے غیرت ہو گیا تھا۔ اپنی اسی ذہنی کیفیت کے باعث اس روز ان 8 برسوں میں مومو سے میری پہلی لڑائی ہوئی۔ میں نے اس سے رات کو کہا تھا کہ وہ میری سفید شرٹ استری کر دے، مگر اس نے گرے والی کر دی تھی۔ یہ کیوں کیا؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، مگر میرے اندر ابلنے والے لاوے کو راستہ مل گیا تھا۔ او سوری حسان، وہ میں سارم کی گرے شرٹ سلائی تھی نا، تو میرے ذہن میں وہی تھی۔ وہ ہنس کر اپنی بے وقوفی بتا رہی تھی۔ میں سارم نہیں ہوں مومو، ایک دم میں شرٹ پھینک کے غصے سے بولا تھا۔ اس نے قدرے حیرت سے مجھے دیکھا۔ حسان، میں سارم نہیں ہوں، میں تمہارا عام شکل و صورت والا بوڑھا شوہر ہوں۔ تم کیوں بھول جاتی ہو؟ میری آواز میں زہر بھرا تھا۔ حسان، میرے ذہن میں نہیں رہا۔ وہ یکدم خاموش ہوگی۔ ڈانٹ سنتے وقت وہ ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ ہاں، تمہارے ذہن میں سارم کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں کہاں اپنا 56 سالہ شوہر یاد ہوگا؟ میں نے استہزائیہ انداز میں سے دیکھا تھا۔ وہ الجھن بھری حیران نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ سنو، یہ میرا گھر ہے، سرائے نہیں۔ تم سبین سے کہو اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر لے لے، بہت کماتا ہے اس کا شوہر، مگر خدا کے لیے میری لائف ڈسٹرب نہ کرے۔ حسان، وہ شوق تھی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیچارہ 4 دن بعد چلا ہی جائے گا۔ میں خالہ کو کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میں امید رکھوں گا کہ 4 سے 5 دن نہ ہو، ورنہ سبین سے خود ہی کہہ دوں گا۔ اپنی سفید شرٹ اٹھا کے میں واش روم میں گھس گیا۔ یہ امر ہی میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھا کہ سارم 4 دن بعد میرے گھر سے دفع ہو جائے گا۔ مجھے ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ وہ صبح بہت عجیب تھی۔ میں ایک اچھی نیند لے کر اٹھا تو پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں کسی انہونی کی بو آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہوا مجھے کوئی پیغام دے رہی ہو۔ دل بھی عجیب سا ہو رہا تھا، طبیعت اور بھی بیزار تھی۔ میں نے ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے اٹھائے اور نہانے چلا گیا۔ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نکلا تو یوں ہی آئینے میں ایک نگاہ خود پر ڈالی۔ گندمی رنگت، عام نکوش، کن پٹیوں کے سفید بال، آنکھوں کے گرد بے تحاشا جھریاں۔ میں مومو کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ سر جھٹک کے میں اپنی کتابوں کی جانب بڑھ گیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ رات میرے پین کی نب ٹوٹ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے مومو کے پاس کوئی پین پڑا ہو جس سے میں آج کے دن کام چلا لوں، مگر مومو سارم کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ میں سے کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے اس کی الماری کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی الماری میں 4 خانے کپڑوں کے تھے اور ایک نیچے دراز تھی، اور سب سے نچلا خانہ جوتوں کا تھا۔ مجھے نہیں علم تھا وہ اپنی چیزیں کدھر رکھتی تھی۔ میں نے اس کی دراز کھولی۔ وہاں بے تحاشا برش، پینٹس کے ڈبے، آئل پینٹس کی شیشیاں، رولز، پینسلز، بہت سارے کاغذ رکھے تھے۔ میں الٹ پلٹ کر کوئی قلم تلاش کرنے لگا۔ یکدم میرا ہاتھ کسی شیشے سے ٹکرائے۔ میں نے اسے آئل پینٹ کی شیشی سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہا، مگر دفتن میری نگاہ اس شیشی پر لگے لیبل پر پڑی۔ وہ آئل پینٹ کی شیشی نہیں تھی۔ میں اسے اٹھا کر اس کا نام پڑھا، اور اس لمحے، ہاں، یہ وہی لمحہ تھا جب میری بہت خوشگوار زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا نام پڑھا۔ زمین اور آسمان میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ مجھے چکر سا آیا۔ میں نے دیوار کو تھام لیا۔ اگر نہ تھامتا تو گر جاتا، مگر گر تو میں گیا تھا۔ میں آسمان سے زمین پر پٹخا گیا تھا۔ وہ شیشی جو میرے ہاتھ میں تھی، جو مجھے اپنی حیادار وفاشوار بیوی کی الماری سے ملی تھی، وہ برتھ کنٹرول ٹیبلٹس کی تھی۔ بہت سے مناظر، بہت سی باتیں اور بہت سی سسکیاں مجھے یاد آئیں۔ میں بانجھ ہوں حسان، میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی، وہ روتے ہوئے کہتی تھی۔
میں ماں نہیں بن سکتی، وہ سسکتی تھی، کسی دوسرے کے بچے کو دیکھ کر روتی تھی، کمرہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میری بیوی بہت اچھی اداکارہ تھی، مجھے پچھلے 8 برسوں سے مسلسل بے وقوف بناتی آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی میں بانجھ ہوں اور میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی اپنی رپورٹس نہیں دکھائی تھی، اس نے کبھی کسی قسم کے علاج کی بات نہیں کی تھی۔ اگر آپ کو میری بات پہ کوئی جھٹکا لگا ہے تو میں اصل بات آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد دراصل کبھی میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ نفسیاتی مریض تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی ہمدردی اور محبت میں آپ اس بات کو بھلا چکے ہوں، مگر میں نہیں بھولا تھا۔ مجھے یاد تھا، مجھے اچھی طرح یاد تھا، وہ الیکٹرا کمپلیکس کا شکار تھی اور وہ خود بھی یہ بات جانتی تھی۔ اسے پتا تھا وہ ساری عمر میرے ساتھ نہیں رہ پائے گی، بڑھتی عمر اس کے احساسات کو الٹا دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مومو ایک بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ اسے علم تھا کہ 30-40 برس کی عمر میں کوئی نوجوان ایسا ہوگا جس کے آگے وہ ہار جائے گی۔ اس سمجھدار لڑکی نے بہت سمجھداری سے ساری پلاننگ کی تھی۔ وہ ماں بن سکتی تھی، مگر وہ ماں بننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اولاد کی زنجیروں کو پاؤں میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو معلوم تھا ایک نہ ایک دن وہ مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اپنی نفسیاتی حس کی تسکین کے لیے اس نے اپنی ممتا قربان کر ڈالی تھی۔ یہی وہ احساس جرم تھا جو اسے سکون سے سونے نہیں دیتا تھا۔ پانچ عورتیں کمرہ بند کر کے چیخ چیخ کر رویا نہیں کرتی، وہ اکثر نیند میں بڑھاتی تھی۔ I do not wanna do this. Someone help me please. اس کا احساس جرم اسے کچوکے لگاتا تھا کیونکہ بنیادی طور پر ایک مخلص لڑکی تھی، مگر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ بہت آگے نکل چکی تھی۔ کتنی دیر شیشی ہاتھ میں تھمے میں اسے دیکھتا رہا، میرے دماغ میں آندیاں چل رہی تھی۔ 34 برس میں نے اس عورت سے محبت کی، 34 برس میں سمجھتا رہا کہ میری ماں مجھے چھوڑ سکتی ہے، منگیتر نائمہ بے وفائی کر سکتی ہے، مگر مومو ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ اگر مجھ میں غیرت اور عقل ہوتی تو پچھلے 3-4 ہفتوں سے جو میرے گھر میں ہو رہا تھا وہ مجھے جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ مومو کا سارم کے لیے التفات میری نگاہوں سے چھپا نہ تھا، مگر پھر بھی میں خود کو کوس کر اپنی شفقی طبیعت کو مردے الزام ٹھہرا کر خاموش ہو جاتا تھا۔ مگر وہ شیشی، اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ بہت دیر میں دیوار کے سہارے ٹیک لگائے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ کھڑا رہا۔ پھر جیسے کچھ ہوش آیا تو میں نے انگلیوں میں جکڑی مانع حمل گولیوں کی شیشی جیب میں ڈال لی۔ بہت تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے باہر آیا تھا۔ مومو اور سارم کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں صرف زمین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے، وہ جوان تھے، زندگی ان کے لیے ہنستی مسکراتی تھی اور میں بوڑھا بے وقوف مرد دھیرے دھیرے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ میں یونیورسٹی نہیں جا رہا تھا، مجھے خود علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں کہاں جا رہا ہوں، تمام راستے انجان لگ رہے تھے۔ جن راستوں کا میں راہی تھا انہوں نے مجھے کہاں پہنچا ڈالا تھا۔ پتہ نہیں کب اور کیسے میں چلتا ہوا پارک آ پہنچا۔ یہ وہی پتھریلی روش تھی جہاں میں 14 برس کی اس لڑکی کے ساتھ جاگنگ کیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی کدھر چلی گئی؟ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا سب کچھ تو لٹ چکا تھا۔ میری واحد متاع نیک بیوی تھی جو اب کہیں بھی نہیں تھی۔ میں 56 سالہ PhD ڈاکٹر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، مگر مومو نے تو مجھ سے آنسو بھی چھین لیے تھے۔ میں نے اس کو کئی برس پہلے I hate you کہا تھا اور اس دن وہ بہت روئی تھی۔ پھر اس نے بہت اچھا انتقام لیا تھا مجھ سے۔ رضوی صاحب کی بیوی کا پتہ ہے تم لوگوں کو؟ میری سماعت سے ایک معمر آواز ٹکرائی۔ جس درخت کے ساتھ میں کھڑا تھا اس کے پیچھے بینچ پر ہماری کالونی کے چند معمر ریٹائرڈ بوڑھے روز کی طرح گپ شپ کے لیے جمع تھے۔ میں درخت کی اوٹ میں تھا، ان کی ویسے بھی میرے جانب پشت تھی۔ وہ میری موجودگی سے لائن C5 والے رضوی صاحب کو ڈسکس کر رہے تھے۔ میری ذہنی کیفیت مجھے ان کی کوئی بات نہ سننے دیتی اگر میں عارف صاحب کا اگلا فقرہ نہ سنتا۔ ہاں بھئی، رضوی صاحب نے گھر سے نکال دیا ہے۔ جن دنوں وہ فیکٹری کے کام سے فیصلہ آباد گئے تھے، ان کی بیوی ان کے دوست کے گھر آتی جاتی تھی۔ ان کے ڈرائیور نے رضوی صاحب کے آتے ہی بتا دیا۔ اب بتاؤ، کنوارے کا اکیلے رہنے والے مرد کے گھر میں بلا اس عورت کا کیا کام؟ ہاں بھئی، دنیا بڑی فریبی ہے۔ شکلیں جتنی معصوم ہوتی ہیں، کرتوت اتنے ہی گھنونے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب کی جوان بیوی کو ہی دیکھ لو، سبھی صاحب کہہ رہے تھے، اور مجھے لگا میں اگلا سانس نہیں لے سکوں گا۔ کون ڈاکٹر صاحب؟ عارف صاحب کو یاد نہیں تھا۔ C9 والے ڈاکٹر حسان، جنہوں نے اس عمر میں جوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ بھئی، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ایسی غیر حقیقی اور غیر فطری شادیاں نہیں چلا کرتی۔ بوڑھا مرد جوان عورت کو نہیں سنبھال سکتا۔
مجھے لگ رہا تھا کوئی مجھے چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے مار رہا ہو۔ کیا ہوا حسان صاحب کی بیوی کو؟ وہ تو بڑی اچھی ہے، تمہاری بابی جب بیمار ہوئی تھی تو روز سوپ بنا کر بھیجا کرتی تھی۔ ارے یہ ایسی ہی ہوتی ہیں، سوپ بنا کے معصوم دائیں دکھا کر اپنے جال میں پھنسانے والی۔ دیکھتے نہیں ہو کیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس ولایت والے کزن کے ساتھ ادھر ادھر پھیر رہی ہوتی ہے۔ ہم آنکھیں رکھتے ہیں میاں، کوئی بچے نہیں ہیں۔ سبھی صاحب کے الفاظ مجھے چھلنی کر رہے تھے، میرا رواں رواں زخمی ہو چکا تھا۔ صحیح کہتے ہو سبھی، محبت بے غیرت اور بے وقوف بنا دیتی ہے۔ یہ انتہا تھی، میں اس سے آگے نہیں سن سکتا تھا۔ میں بے وقوف تھا، میں بوڑھا تھا، مگر میں بے غیرت نہیں تھا۔ جس کو میں مفروضہ سمجھتا تھا وہ چوک میں بیٹھے لوگوں کے لیے گوسپ بن چکا تھا۔ میرے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا۔ میں بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے درختوں کے جھنڈ سے نکلا اور ان دونوں کے پیچھے سے تیز تیز قدم اٹھاتا پارک سے نکل گیا۔ میرا رخ گھر کی جانب تھا۔ مجھے مومو سے بات کرنا تھی، مجھے سے صرف 2 ٹوک بات کرنا تھی۔ میں مومو کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں بوڑھا ہو چکا تھا، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اس قسم کے خیالات سے میں نے اپنے اندر کے غیرت مند مرد کو اندر ہی دفن کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے بے غیرت کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہت آہستگی سے میں نے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا، دبے قدم اٹھاتا میں اندر داخل ہوا۔ مومو اور سارم میری آمد سے بے خبر تھے۔ ان کے خیال میں یونیورسٹی جا چکا تھا۔ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر لیونگ روم کا منظر دیکھ کے مجھے اوٹ میں ہونا پڑا۔ صوفے پر سارم بیٹھا تھا، اس کے بہت قریب مومو بیٹھی تھی۔ اس کا سر سارم کے کندھے پر تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ سارم کا دایاں بازو مومو کے شانوں کے گرد تھا۔ کبھی ان آنسوں سے میں بھی ہار گیا تھا، اور حیدر بھی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی سارم، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میرا آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ آپ میرے ساتھ کینیڈا آ جائیں، میں وہاں جلد ہی الگ اپارٹمنٹ لے لوں گا، بس پھر میں ہوں گا اور آپ، ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واقعی تمہارے ساتھ چلی جاؤں، مگر حسان، وہ متذبذب تھی۔ آپ ان کو ایک دفعہ ہی بتا دیں، 2 ٹوک انداز میں بتا دیں، وہ جیسے چڑ کر بولا تھا۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ آپ ان جیسے غدغرض اور سیلف سینٹرڈ بندے کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ ساری میں ایسے مت کو، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے دل میں خوشگمانیوں نے سار اٹھایا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے بغیر رہ لیں گی آپ؟ وہ جیسے خفا سا ہو گیا۔ نہیں رہ سکتی نا، یہی تو مسئلہ ہے، تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ میں تو تمہیں دیکھ کے جیتی ہوں سارم، میں نے زندگی میں سب سے زیادہ محبت ہی تم سے کی ہے۔ میری خوش فہمیوں کا گھڑا چکنا چور ہو گیا تھا، حسان صاحب سے بھی زیادہ۔ آف کورس سارم، کیا تمہیں شک ہے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے مومو سے نفرت محسوس ہوئی۔ پہلی دفعہ میرا دل اس پر تھوکنے کو چاہا تھا۔ میں اوٹ سے نکلا، وہ دونوں میرے سامنے تھے مگر انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ آئی لو یو ٹو مہر، سارم اس پر جھکا۔ مومو نے آنکھیں موند لی، اس نے مومو کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو چاہا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس پر جھکا نہایت جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ تو پھر لے جاؤ اپنے مہر کو۔ ان دونوں کو بالکل سامنے آ کے میں بلند آواز میں بولا تھا۔ کرنٹ کھا کر مومو اس سے علیحدہ ہوئی۔ حسان آپ؟ وہ کھڑی ہوگی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے بے اختیار کندھے پر آیا دوپٹہ درست کیا، پھر قدرے گھبرا کر چہرے پر بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر چلی کیوں نہیں جاتی؟ میں ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر جیسے جبرن مسکرائی۔ آپ کب آئے؟ یونیورسٹی نہیں گئے؟ جلدی آ گئے ہیں نا؟ نہیں مومو، مجھے تو بہت دیر ہو گئی ہے اس مقام تک آتے آتے۔ میرا لہجہ سار تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر میرا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا حسان؟ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ 34 برس مومو، 34 برس میں نے تم سے محبت کی، اور تم گھٹیا عورت۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اور مارا تو وہ چکرا کر گر گئی۔ میں نے اسے اپنے پاؤں میں موجود جوتوں سے بھی ٹھوکر ماری۔ ذلیل، بد کردار، ہرافہ، میں اسے گالیاں بک رہا تھا۔ وہ صوفے پر گری چپ چاپ پٹ رہی تھی۔ پھر ایک دم میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کا کیچر ٹوٹ چکا تھا، مگر مجھے مومو پہ ترس نہیں آیا تھا۔ سارم ششدر کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ حسان، مجھے معاف کر دیں۔ صوفے پر بیٹھی مومو میرے قدموں میں گر گئی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اپنے بھاری بوٹ سے اس کے چہرے پر ٹھوکر ماری۔ وہ پیچھے کو گر گئی۔
غلطی؟ تم اسے غلطی کہتی ہو؟ تم سمجھتی رہی میں بڈھا ہو گیا ہوں تو شاید بے غیرت بھی ہو گیا ہوں، مگر میں بے غیرت نہیں ہوں۔ بس کریں احسان صاحب، چھوڑے مہر کو۔ میں اسے مارنے کو آگے بڑھا تو سارم نے بے اختیار مداخلت کی۔ شٹ اپ سارم، تم جاؤ یہاں سے۔ مومو نے ایک دم چیخ کر اسے روکا۔ اس کے بڑھتے قدم وہی رک گئے۔ وہ اب صوفے کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اٹھایا اور اس کا چہرہ اپنے بالکل سامنے کیا۔ 8 سال تم مجھے دھوکہ دیتی رہی، کیوں؟ مجھے جواب دو، میں چیخ رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں سے رشتہ خون ہتھیلی کے پس سے صاف کیا اور کچھ کہنے کو لب کھولے۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے دوائی کی وہ شیشی نکال کے اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے مہرالنساء؟ وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی جیسے 200 والٹ کا کرنٹ کھا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس کا پورا وجود جھک لمحے کو لرزا۔ یہ تم استعمال کرتی ہو نا مومو؟ میں شیشی اس کے چہرے کے قریب لے جا کر پوچھ رہا تھا۔ وہ اسی طرح پھٹی پھٹی نگاہوں سے شیشی کو دیکھتی رہی۔ مجھے جواب دو، میں حلق کے بل دھاڑا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے کھلے لب اس نے بند کر کے زور سے آنکھیں میچ لی، پھر انہیں کھول کے میرے جانب دیکھا۔ اس لمحے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ شیشی کسی اور کی ہو۔ مومو ڈاکٹر تھی، اس نے کسی کو دینی ہوگی۔ شاید میں بالکل غلط ہوں، کاش ایسا ہو جائے۔ کاش مومو کہہ دے یہ کسی اور کی ہے۔ مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ مومو، یہ تم استعمال کرتی ہو؟ اس نے بہت بے بسی سے میری جانب دیکھا اور پھر میری مومو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے زور سے شیشی دیوار پہ دے ماری۔ میرا سب کچھ جل کر ختم ہو چکا تھا۔ چلی جاؤ تم یہاں سے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے آیا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون رس رہا تھا، چہرہ متورم اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ چپ تھی، بالکل چپ۔ میں نے تم سے محبت کی، بے پناہ محبت، مگر تم بد کردار عورت، تم نفسیاتی مریض، تم نے میرا مان توڑ دیا۔ مومو نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں نے بیرونی دروازہ کھول کے اسے باہر دھکا دینا چاہا۔ نہیں، وہ ایک دم چیخی تھی، یہ میرا گھر ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے دروازے کی چوکھٹ تھام لی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، میں وحشیانہ انداز میں اسے باہر دھکیل رہا تھا۔ وہ میرے تھپڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دروازے کا کنارہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے ایک دفعہ، وہ روتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ شٹ اپ، میں نے اسے اپنے بوٹ کی ایک اور ٹھوکر ماری۔ میرا اب تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے زور سے دروازہ بند کرنا چاہا۔ اس کی انگلیاں درمیان میں آ کر کچلی گی، ان سے خون نکل کر وہیں چوکھٹ پر گرتا رہا۔ میں نے دروازہ کھول کے اس کے خون آلود ہاتھ وہاں سے ہٹانے چاہیے۔ وہ دروازے کو پکڑے بیٹھی تھی جبکہ میں اسے دھکیل رہا تھا۔ اس کی پنگ گھڑی اسی کشمکش میں وہاں گر گئی۔ اس گھر سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ اس کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں میرے اپنے ہاتھ خون آلود ہو چکے تھے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، 34 برس کا تعلق یوں ختم نہیں کر سکتے۔ آسان آپ نہیں۔ وہ دروازہ پکڑ کے رونے لگی تھی۔ یہ خیال تمہیں اس وقت نہیں آیا جب تم میرے گھر میں میری ناک کے نیچے اپنے کزن سے افیئر چلا رہی تھی؟ اب میری غیر موجودگی میں تم مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی، تب تمہیں اس 34 برس کے تعلق کا خیال نہیں آیا؟ میں بھڑک اٹھا تھا۔ یکدم مومو نے دروازے کی دہلیز چھوڑ دی۔ وہ صرف اور صرف مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم میرے گھر میں ایک غیر مرد کے ساتھ افیئر چلاتی رہو گی، میں بڈھا اور بے غیرت بن کے تماشا دیکھتا رہوں گا؟ تم جھوٹی بد کردار ذلیل عورت! بولتے بولتے میرا سانس پھول گیا تھا۔ اس لمحے مومو زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی انگلیوں سے خون رس رہا تھا مگر اس کو درد نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں جھوٹی ہوں، میں بد کردار ہوں۔ ہاں، میں جھوٹی اور بد کردار ہوں۔ میں آپ کے گھر میں اپنے کزن کے ساتھ افیئر چلاتی رہی ہوں۔ ہاں، میں بہت بری ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا تم بہت نادان ہو۔ پاپا نے بھی یہی کہا تھا۔ آپ دونوں نے درست کہا تھا۔ ہاں، میں نادان تھی، پاگل تھی، بے وقوف تھی جو 34 برس آپ سے محبت کرتی رہی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ سارم تو پہلی بار جا چکا تھا۔ میں اسے آگے بولنے کی ہمت مومو میں نہیں تھی۔ وہ کب لڑائی جھگڑوں میں بولا کرتی تھی۔ لب بھینچ کر وہ اپنے خون آلود ہاتھ لیے بھاگتی ہوئے سارم کے پاس چلے گی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان اصل رشتہ اعتبار اور اعتماد کا ہی تو ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان وہ دونوں ختم ہو چکے تھے۔ میری مومو اپنی بدکرداری، اپنے جھوٹ کا اقرار کر کے میرے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔
مومو ایک دفعہ پھر میری زندگی سے چلی گئی تو میں زندگی کو 8 برس پہلے کی سٹیج پر لے آیا۔ فرق صرف یہی تھا کہ اب مجھے مومو کا انتظار نہیں تھا، اس لیے میں نے آرٹ اکیڈمی بند کر دی اور اپنا خرچ صرف یونیورسٹی سے چلانے لگا۔ وہ گئی تو میرا ایک گھر ایک دفعہ پھر ویران ہو گیا، میری ہر شے بے ترتیب ہو گئی، کوئی چیز بھی نہیں ملتی تھی۔ میں نے بالآخر ایک لڑکے کو ملازم رکھ لیا۔ اس ملازم لڑکے نبیل کو میں نے کہہ رکھا تھا کہ وہ ناشتے میں مجھے تلا ہوا انڈا اور کافی نہیں دے گا اور نہ ہی وہ لیونگ روم میں انڈور پلانٹس رکھے گا۔ مومو کے تمام پودے میں نے اپنے گھر سے باہر نکال دیے تھے۔ جس صبح وہ میرے گھر سے گئی تھی اسی شام میں نے اس کا تمام سامان، کپڑے، جوتے، پاسپورٹ وغیرہ بیگ میں ڈال کر حیدر کے گھر پہنچا دیا تھا۔ یہ کام میں نے خود نہیں کیا تھا بلکہ ایک ملازم کی مدد لی تھی۔ ہر روز صفائی کرتے وقت نبیل دروازے کے چوکٹ پر لگے سیاہی مائل سرخ دھبوں کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ وہ دھبے صاف نہیں ہوتے تھے۔ مومو اپنی یادیں میرے گھر میں بکھیر کر چلی گئی تھی۔ تو یہ تھی میری کہانی، ایک بے وفا ماں سے شروع ہو کر بے وفا بیوی پر ختم ہونے والی داستان۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں آپ کو کوئی افسانوی قسم کی ہیپی اینڈنگ نہیں دے پاؤں گا، آپ کو چند کڑوے حقائق اپنے حلق سے نیچے اتارنے پڑیں گے۔ تو یہ میری کہانی کا اختتام تھا۔ اگر میں کوئی رائٹر ہوتا تو اپنی اور مومو کی کہانی یہیں ختم کر ڈالتا، کیونکہ رائٹر کے پوائنٹ آف ویو سے آگے کچھ بچا نہ تھا۔ لیکن میری داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ باقی ہے، وہ کچھ جس کے لیے میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا تھا۔ مومو کے جانے کے 4-4.5 برس بعد، یعنی کل شام میں کینیڈا آیا ہوں۔ مجھے یہاں ایک دنیائے آرٹ کے سیمینار میں شرکت کرنی تھی، ایک جگہ لیکچر دینا تھا، اور بس میری کل صبح واپسی تھی۔ کل کی پوری شام سیمینار میں گزر گئی، آج کی صبح یونیورسٹی میں، اور بالآخر میں بھی گھنٹہ پہلے فارغ ہو کر ٹورنٹو کے مال پر آیا ہوں۔ مال کے ایک قدرے مہنگے سے سٹور سے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے میں وہاں گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ٹورنٹو کی سڑک پر پھرتے ہوئے مجھے لگتا تھا میں سریرا مومو سے ٹکرا جاؤں گا، اور رہتی بھی ڈاؤن ٹاؤن کے قریب ہی تھی۔ اگر اس نے الگ گھر لے لیا تو الگ بات تھی، مگر سبین کا گھر یہیں آس پاس ہی ہوتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ مومو سارم کے ساتھ چلی آئی تھی۔ ایک گارمنٹ شاپ سے لیدر جیکٹ پسند کرتے ہوئے مسلسل اطراف میں دیکھ رہا تھا، مگر وہاں مومو کہیں نہیں تھی۔ بالآخر میں اپنے جیکٹ کے جانب متوجہ ہو گیا۔ جس لمحے میں کاؤنٹر پہ کھڑا پیمنٹ کر رہا تھا، مجھے اپنے دائیں جانب ایک شناسا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ مومو نہیں تھی، وہ سارم تھا۔ وہ بھی اپنے لیے جیکٹ پسند کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بڑا اور ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی بطور فیشن رکھی ہوئی تھی، اس کا قد اور بھی لمبا ہو گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے میں سارم کو دیکھتا رہا۔ وہ چنگم چباتے ہوئے جیکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی، اور وہ لڑکی مومو نہیں تھی۔ وہ شکل سے ایشین لگتی تھی، مگر شاید پلی بڑی وہیں تھی۔ مجھے بہرحال سارم کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر جھٹکا لگا۔ جیکٹ کی پیمنٹ کر کے سارم اپنا شاپر تھامے کسی بات میں ہنستے ہوئے اس لڑکی کے ہمراہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ دفتن اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس کی ہنسی رک گئی۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے مجھے پہچاننے میں، پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ سارم، اپنی انا عزت نفس کو پس پش ڈال کے میں نے اسے پکارا۔ اس نے چہرہ میری جانب کیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ یس، اس نے یوں مخاطب کیا جیسے ہم اجنبی ہوں۔ میں ایک قدم آگے بڑھا۔ مجھے تم سے بات کرنا تھی۔ میں نے چونکا انگریزی میں کہا تھا، اس لیے اس کے ساتھ موجود لڑکی اوکے، میں تمہارا باہر ویٹ کر رہی ہوں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سارم نے تنفر سے مجھے دیکھا۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ میں مومو کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کیسی ہے؟ ہم دونوں ایک ساتھ شاپ سے باہر نکلے تھے۔ وہ میری جانب دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے الٹا مجھ سے پوچھا۔ ہم دونوں روڈ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ شادی کر لی اس نے؟ شاید نہیں کی، کیونکہ تمہارے ساتھ تو کوئی اور لڑکی ہے، میں نے طنز کیا۔ اس نے چہرہ میرے جانب کیا۔ وہ میری منگیتر ہے، زیب۔ زبردست سارم، بہت اچھا۔ میرا گھر برباد کر کے تم نے منگنی رچا لی کسی اور سے۔ تمہارے لیے مومو نے مجھے چھوڑا اور تم؟ مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ سب سے پہلے تو حسان صاحب اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ مہر نے آپ کو چھوڑا تھا، انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں تھا، آپ نے ان کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ اور دوسری بات، وہ سرد اور کٹیلے لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے اپنے گھر کی بربادی کے ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ آپ نے خود اپنا گھر برباد کیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں نے اپنا گھر برباد کیا تھا یا تم نے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگائی تھی، وہ بڑے سکون سے کہہ رہا تھا، اور تمہارا کوئی دوش نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے میری جانب دیکھا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ تم نے میری بیوی کے ساتھ میرے گھر میں افیئر چلایا سارم۔
تم نے میری اس بیوی کو مجھ سے چھین لیا جس سے میں نے 34 برس محبت کی تھی، اور تم کہتے ہو تم نے کیا کیا؟ شدت ضبط سے میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ حسان صاحب، آپ نے مہر سے صرف محبت کی تھی، اور محبت صرف نہیں ہوا کرتی۔ محبت اعتبار اور اعتماد کے بنا ادھوری ہوتی ہے۔ آپ نے 34 بار مہر سے محبت کی مگر اعتبار نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو شاید ان سے محبت بھی نہیں کی۔ آپ کو صرف ان کی ضرورت تھی۔ محبت تو صرف آپ نے اپنے آپ سے کی ہے۔ آپ ایک خود غرض، سیلف سینٹرڈ اور خود پسند انسان ہیں۔ آپ کو ہمیشہ سے اپنا مفاد عزیز رہا، اور مہر؟ حسان صاحب، آپ 34 برس اس عورت کو نہ سمجھ سکے۔ آپ جانتے ہیں مہر کون تھی؟ آپ نہیں جانتے۔ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، کرب تھا۔ اس کی آواز سے میرے لیے نفرت چھلک رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حسان صاحب، مہر کون تھی۔ وہ عورت جسے آپ نے بے عزت کر کے، دھکے دے کر مجھ سے افیئر چلانے کے الزام میں گھر سے نکالا تھا، وہ عورت حسان صاحب، وہ عورت میری ماں تھی، میری سگی ماں۔ مجھ بھر کسی نے آسمان توڑا تھا۔ میں جیسے کرنٹ کھا کے 2 قدم دور بھاگا۔ یقین نہیں آیا نا آپ کو؟ کیسے یقین آ سکتا ہے آپ کو؟ آپ تو اپنے شک میں بہت دور تک نکل چکے ہیں۔ آپ تو میرے اور ان کے تعلق کو، ہماری محبت کو اس گندی نظر سے دیکھتے رہے جس کے بارے میں مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ مجھے لگا سارم رو رہا ہے۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ میری ماں نے زندگی میں صرف ایک غلطی کی تھی۔ میرے نزدیک یہ غلطی نہیں تھی، مگر ان کے نزدیک تھی۔ جس دن آپ نے ان کو رلایا تھا، ان کی عزت نفس کو کچلا تھا، اس دن انہوں نے روتے ہوئے اپنے پاپا سے کہا تھا کہ اگر آپ حسان نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اپنی مرضی سے کسی سے بھی شادی کر کے خود کو برباد کر ڈالوں گی۔ شاید تب سر کو دکھ ہو اور انہیں میرا خیال آئے۔ یہی پریشانی میری نانا کی موت کا سبب بنی تھی، اور اس کی وجہ بھی آپ ہی تھے۔ صرف آپ نے ان کو دھتکارا تھا۔ نتیجتاً انہوں نے صرف آپ کو دکھ دینے کے لیے کینیڈا جاتی سبین آنٹی کے دیور سے شادی کر لی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ وطن واپس آئیں اور آپ کو یہ سب کچھ بتا کر دکھ دیں، مگر ان کی شادی 2 ماہ ہی چل سکی تھی۔ سبین آنٹی کے دیور یعنی میرے فادر کا 2 ماہ بعد ہی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب 17 سال کی عمر میں مہر ماں بنی تو انہیں لگا انہوں نے غلطی کر ڈالی ہے۔ وہ مجھے سبین آنٹی کے حوالے کر کے پاکستان چلی گئی۔ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ آپ ایک نہ ایک دن ان کی محبت کا یقین کر کے ان سے شادی کر لیں گے۔ یہی امید اور یہی خواہش تھی جس نے ان سے جھوٹ بلوایا۔ یہاں کسی کو ان کی شادی کا علم نہیں تھا۔ سبین آنٹی نے سب سے چھپا لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی مہر کی شادی ہو جائے، اس لیے یہ بات مشرقی پوائنٹ آف ویو سے چھپانا ضروری تھا کہ وہ ایک بیوہ اور ایک بچے کی ماں بھی ہیں، اور آپ سے چھپانا تو اور بھی ضروری تھا۔ وہ کہتی تھی میں نے حسان سے اس لیے چھپایا کہ وہ شخص تو باسی کھانا نہیں کھاتا، کہ کسی دوسرے کے استعمال شدہ تولیے کو ہاتھ نہیں لگاتا، تو وہ بلا کسی کی بیوہ کو کہاں قبول کرے گا۔ میرے نزدیک یہ ان کی غلطی تھی، لیکن غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ وہ کوئی پرفیکٹ قسم کا افسانوی کردار نہیں تھی، وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ ان سے بھی حماقت ہوئی تھی، اس حماقت کا ثبوت میں تھا۔ 17 برس میں کینیڈا میں سبین آنٹی کے پاس پلا بڑھا، 17 برس میں ماں کی محبت کو ترسا۔ میری ماں اپنا گھر بسانے کے لیے مجھے چھوڑ گئی تھی، ایسے ہی جیسے آپ کی ماں آپ کو چھوڑ گئی تھی، مگر میں نے حسان رضا کی طرح اپنی ماں کو بے وفا نہیں قرار دیا۔ میں ان کی مجبوری کو سمجھتا تھا۔ انہوں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا، اور اسے چھپانے کے لیے اور بھی کتنے جھوٹ بولے۔ وہ بہت سچے اور حساس دل کی مالک تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اس کا حق نہیں دیا تھا، وہ محبت نہیں دی تھی جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے ان کے دل میں احساس جرم تھا۔ وہ جب بھی کسی بچے کو دیکھتی تھی، یہ احساس جرم انہیں بری طرح ڈسٹرب کر دیتا۔ پھر وہ دوسرا بچہ کیسے پیدا کر سکتی تھی؟ مہر کو قدرت نے محبت سے تخلیق کیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہر رشتے کو بہت پوری محبت اور خیال سے نبھایا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھول جاتی؟ وہ اپنی پہلی شادی کو بھی اپنی غلطی سمجھتی تھی۔ احساس جرم اور آپ سے محبت کی اس کشمکش میں وہ دوسرا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شاید اپنے بچے کو ممتا سے محروم رکھنے کے جرم میں وہ خود کو سزا دے رہی تھی۔ پھر انہیں یہ خدشہ بھی ستاتا تھا کہ دوبارہ ماں بننے کے عمل میں کہیں یہ راز نہ کھل جائے کہ وہ پہلے بھی ماں بن چکی ہیں۔ اگرچہ سبین آنٹی نے بہت سمجھاتی تھی، لیکن میری ماں کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا، اس محبت کے کھو جانے کا خوف جو اس نے بہت کڑی ریاضت کے بعد پائی تھی۔ ہاں، میری ماں ڈرتی بہت تھی۔ صرف اسی ڈر خوف کے پیچھے، صرف اپنا گھر بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی مامتا قربان کر ڈالی۔ انہوں نے مجھے خود سے دور رکھا۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھا، وہ روتا گیا، بچوں کی طرح روتا گیا۔ 17 برس میں بن ماں باپ کے اپنے تایا تائی کے پاس پلتا رہا۔ 17 برس میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتا رہا، اور وہ بھی پرسکون نہیں تھی۔ وہ ہر دوسرے
وہ سمجھتی تھی کہ آپ کی محبت انہیں صارم کو اپنے بیٹے کو بھولنے پر مجبور کر دے گی، مگر ماں کی ممتا کا کوئی نعم البدل نہیں ہوا کرتا۔ وہ آپ کی محبت کے باوجود اپنی ممتا کے آگے ہار گئی تھیں۔ صارم نے اپنا سر لیمپ پوسٹ کے ڈنڈے سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے بلوا لیا۔ 17 برس بعد صرف اور صرف ایک ماں کے لیے ہم ان سے ملنے آیا۔ وہ 30-35 دن ان کی زندگی کے خوشگوار ترین دن تھے۔ ان کا جوان بیٹا جو ان کے کندھے سے بھی اونچا تھا ان کے پاس آیا تھا، وہ کیوں نہ خوش ہوتی۔ 34 برس انہوں نے آپ کی خدمت کی حسان صاحب، اور پھر 34 برس بعد صرف 34 دن اپنے بیٹے کو پیار دینا چاہا۔ مگر آپ اتنے تنگ دل، خود غرض اور گھٹیا انسان تھے، آپ نے اس پر بھی شک کیا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد جس تیسری محبت کو اس دنیا کی سب سے عظیم اور خالص محبت کہا جاتا ہے، آپ نے اس محبت پر بھی شک کیا۔ صرف آپ کی وجہ سے میں ان کو کبھی ماں نہیں کہہ سکا۔ صرف آپ کی وجہ سے میں 17 برس محرومیوں میں گھرا رہا۔ 17 برس بعد مجھے میری ماں ملی تھی، مگر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ وہ سر گھٹنوں پر رکھ کر ہچکیوں سے رو رہا تھا اور میں ساکت سا کھڑا اس اونچے لمبے لڑکے کو روتا دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم سے کوئی آہستہ آہستہ جان نکال رہا تھا۔ مومو نے کیوں نہیں بتایا صاحب مجھے؟ صرف ایک بار تو اعتبار کیا ہوتا مجھ پر، ایک بار تو کہا ہوتا کہ اس کا بیٹا بھی ہے۔ کیا تھا اب میں اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر نہ پالتا؟ میری آواز دور کسی کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ صارم نے تنفر سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا ان سے جب آپ نے ان کو نکال دیا تھا، اور جانتے ہیں انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صارم تم نہ بھی ہوتے تب بھی حسان مجھے مجرم ثابت کر ہی دیتے۔ میں نے اپنے پہلے شوہر کا بتا دیتی تو اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کے تانے دیتے۔ میں سوچ میں گم ہوتی تو وہ مجھ پر اپنے سابقہ شوہر کو یاد کرنے کا شک کرتے۔ شک اس آدمی کی رگ رگ میں بھرا، اور آپ کہتے ہیں وہ آپ پر اعتبار کرتی؟ انہوں نے تو آپ پر بہت اعتبار کیا تھا، بس آپ نے ان پر نہیں کیا۔ جس دن آپ نے ان کو اپنے گھر سے نکالا تھا، اس رات وہ میرے کندھے سے لگ کر بہت روئی تھی اور میں ان کے ساتھ رویا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہتی تھی صارم مجھے جگا دو، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ لگا کر روتی تھی۔ صارم حسان نے میرے منہ پر بوٹ مارا۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ دیکھ کر روتی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ دروازے میں کچل ڈالے۔ وہ تو میرے آرٹسٹک ہاتھوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے کانٹا بھی چبھ جاتا تو تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی، پھر انہوں نے یہ کیا کر دیا؟ اس رات میری ماں بہت روئی تھی، اور اس رات مجھے پہلی بار آپ سے بے حد نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل آپ کو قتل کرنے کو چاہ رہا تھا۔ صارم روتے ہوئے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور کوئی مجھے 2 دھاری تلوار سے ذبح کر رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر ڈالا میرے خدا، یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ میں نے اپنی مومو کو گھر سے نکال دیا، اس مومو کے جس کے لیے میں کتابیں لاتا تھا، جس کے ساتھ میں کافی پیتا تھا، جس کے رنگوں اور تتلیوں سے میں محبت کرتا تھا۔ میرے اللہ، میں نے اس مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی کے ساتھ کیا کر ڈالا؟ 17 برس بعد اس کا بیٹا ملا تھا، اور میں نے اس کو کیا سزا دے ڈالی؟ میں اس کے چہرے پر اپنا بھاری جوتا مارا، وہ جوتا جو اس کی پلکوں سے بھی تو لگا ہوگا، اس کی ان پلکوں سے جن سے مجھے محبت تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر ڈالے، وہ ہاتھ جن کو میں دنیا کے خوبصورت ترین ہاتھ کہا کرتا تھا۔ میں نے اس کو ایک دفعہ پھر رلایا۔ کیا کر دیا میں اپنے خود ساختہ تھیریوں میں، اپنے فضول سوچوں سے میں نے اپنے آنگن کو جلا ڈالا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ آپ نے مجھ سے میری ماں چھین لی حسان صاحب، اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ سرخ گیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ میرے پاس کہنے کو تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سارے مجھے اپنے ماں کے پاس لے چلو، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، وہ مجھے معاف کر دے گی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، میرے ہاتھ صارم کے آگے جڑے تھے۔ سوری حسان صاحب، اب آپ کو دیر ہو چکی ہے، اب آپ کو روز حشر اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ میری ماں 2 سال پہلے تھائرائیڈ گلینڈ کے کینسر سے مر گئی۔ آپریشن کے دوران ان کی تھائرائیڈ کی پیچھے والی رگ کٹ کی تھی، نہ بھی کٹتی تو آپ نے تو انہیں اندر سے مار ہی ڈالا تھا۔ اس نے بے حد نفرت سے مجھ پر نگاہ ڈالی۔ آپ جو خود کو بہت ذہین سمجھتے تھے، ایک ماں کی محبت کو نہ پہچان سکے، مگر آپ بھی کیسے پہچانتے؟ آپ نے ماں کی محبت دیکھی کب تھی؟ میں گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھا ہوں اور صارم جا چکا ہے۔ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، میرا علم مجھے دھوکہ دے گیا۔ کتابوں میں لکھی ساری باتیں سچ نہیں ہوتی، صرف علم کا سہارا بہت کمزور سہارا ہوتا ہے۔ کتابوں میں جو تھیوری ہوتی ہے انہیں جیتے جاگتے انسانوں پہ اپلائی کرنا کتنا غلط ہوتا ہے۔ ہم ایک جہاں کا علم حاصل کر لیتے ہیں، دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک انسان کو نہیں جان پاتے، اسے نہیں سمجھ پاتے۔ میں یہی بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ اس دنیا میں فلمی اور افسانوی رومانس بڑی جذباتی کشش، جسے آپ اور میرے جیسے لوگ محبت کہتے ہیں،
وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے، اور میں وہ بدقسمت انسان ہوں جو کسی پہ محبت کو نہیں پہچان سکا۔ پہچانتا بھی کیسے؟ ماں کی محبت تو دیکھی ہی نہیں تھی۔ تھیوریوں پر یقین کر کے میں مومو کی محبت پر بھی یقین نہیں کرتا تھا، اور اب سارم میرے پاس سے جا چکا ہے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ کر گیا کہ جس مومو کے بارے میں آپ کو فخر تھا کہ وہ آپ کے پکارنے سے پہلے ہی آ جاتی تھی، آج آپ اس کو جتنا پکاریں گے وہ نہیں آئے گی۔ میری مومو بھی اسی بیماری سے مر گئی جس سے کئی برس پہلے ایک اور مومو مر گئی تھی۔ میں جس نے کبھی مومو کو نہیں منایا، آج ٹورنٹو کی اس مصروف سڑک کے کنارے گھاس پر گھٹنوں کے بل بیٹھا یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس لڑکی کو کیسے مناؤں جس سے میں نے 34 برس محبت کی۔ میں اپنی مومو، حیدر کی مہر النساء اور سارم کی مہر کو کیسے پکاروں؟ اسے کہاں ڈھونڈوں؟